العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد علی نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں الاقصی آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی کچھ واقعات سنے تھے، تو آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ادائیں اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات و برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چل لیتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ وجود مصطفیٰ کی برکتیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرماتا ہوئی، تو ان کو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنو سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ دوسری برکت یہ ملی کہ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا برکت ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ اور فرماتی ہیں میری 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ اور فرماتی ہیں قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے ان کی برکت سے ہمیں بھی حصہ دو، چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب سے پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ ارشاد فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چراتے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا امی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ فراہم کرتا ہے، ریت پر آپ قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تلے خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کو دیکھتا رہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دودھ چھڑایا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ کے پاس لے گئی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب توفیق بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کا دل مچلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ مکرمہ میں ایک وبا پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے دل کی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ رحمت و برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لوٹا۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً انبیاء کرام کی سنت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن ہی میں اس ایک خصلت پر عمل کر کے نبوت کا اظہار فرمایا۔
قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شک صدر ہوا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی گود میں پرورش پانے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑک پن کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔